اے جڑا نوٹ ہے نا جی شاہ جی جڑے پاسے تواڈے ہاتھ لگے ادھر تے اسی اینو معاف کر چھڑ دیں، اے انج کر کے نا جی اے تے اسی رکھاں گے کول، کیونکہ ایدی نسبت بادشاہاں نال ہوگی۔ اے جڑا نا بندہ ہے اے بڑا ہی کمینہ ہے، اے قادیانی ہے نا، مرزائی ہے اور بے دین بھی ہے۔ اب مثال کے طور پر اس کا کتنا بڑا جو ہے ہمارے بڑے بڑے جو ہے شخصیتیں اس کا شکار ہو گئی۔ سر سید احمد خان شکار ہوئے جنہوں نے کہ معجزات کا انکار کر دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی کی یہ پراپرٹی ہے، واٹر کیپس اٹس سرفیس، پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عصا پڑے پانی کے اوپر سمندر پر، سمندر پھٹ جائے؟ انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتی۔ یہ سر سید احمد خان کا موقف ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہواؤں کا معاملہ تھا، ایک دفعہ بڑی تیز ہوا چلی، وہ سمندر کو ایک طرف لے گئی، پھر بعد میں وہ ہوا بند ہو گئی، سمندر واپس آ گیا۔ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ جو ہے چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا۔ الفاظ یہ ہیں، لیکن کیا ہے ذہن کے اوپر وہ نیوٹونین دور جو تھا، نیوٹونین فزکس، پراپرٹیز آف دی میٹر، لاز آف نیچر، لاز آف موشن، یہ تو بالکل اٹل ہے، وہی سے زیادہ مضبوط ہے، ان میں کسی کمی بیشی کا امکان نہیں۔ آگ کی صفت ہے، آگ کی پراپرٹی ہے، وہ جلا دیتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہو اور وہ جلے نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا معجزات، اسی کو نیچریت کہتے تھے ایک زمانے میں، جب سر سید کا یہ فکر جو ہے عام ہونا شروع ہوا، اور اس نے پھر اور بہت انڈے بچے دیے ہیں بہت سے لوگوں میں۔ قادیانیوں نے بھی یہ چیزیں جو ہے سر سید سے اخذ کی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں کے منکرین حدیث جو ہیں، غلام احمد پرویز ہوں یا کوئی اور ہوں، ان سب کے بابا آدم سر سید احمد خان تھے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ سر سید احمد خان مرحوم، ان کی شخصیت کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو بہت عمدہ تھا، مسلمانوں کے ہمدرد، بہی خواہ، مسلمانوں کے لیے ان کے خیر خواہ، ان کے لیے بہتری سوچنے والے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا معاملہ ہو جائے گا اگر انہوں نے جدید تعلیم حاصل نہ کی، اگر وہ بالکل جو ہے آئیں گے نہیں، نہ ملازمتیں ملیں گی، وہ تو صرف سکے رہ جائیں گے یا قصائی بن کر رہ جائیں گے، اور تو کچھ کام ان کا ہوگا نہیں۔ تو وہ ایک محب قوم کی حیثیت سے ان کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ اس اعتبار سے وہ ہمارے بہت محترم ہے اور بہت ہی قابل عزت انسان ہے۔ لیکن وہ جو متکلم اور مفسر بن کر بیٹھ گئے، اس کے اعتبار سے ان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ جنات کا انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ تو چونکہ انویزیبل ہے، نظر نہیں آتے جنات، نے جن سے مراد در حقیقت یہ جو کہہ دیا ہے کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے، یہ استعارہ ہے، محاورہ ہے۔ آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ تو وہ آگ تو نہیں ہو جاتا، انسان ہی رہتا ہے، لیکن مشتعل مزاج انسان کو جن کہہ دیا گیا، جو کہ غصے میں ایک دم آ جائے، ایک دم بھڑک اٹھے، جیسے آگ بھڑک اٹھتی ہے، ایسے وہ جنات۔ اب یہ ان کی تعویل ہے۔ فرشتوں کا انکار کر دیا، کیونکہ فرشتے نظر نہیں آتے، فرشتے نہیں ہیں، یہ سب فورسز آف دی نیچر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فورسز آف دی گریوٹی ایک فورس آف دی نیچر ہے، اس کو ایک فرشتہ قرار دے دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں؟ اگرچہ آج وہ میٹیریلزم ختم ہو چکا ہے، فزکس کی دنیا سے بھی، جب سے کہ دوسرا دور آیا ہے، آئنسٹائن کا دور آیا، ریلیٹیوٹی کا دور آیا، اس وقت سے یہ سارا معاملہ جو ہے بدل کر رہ گیا ہے۔ اب وہ نہیں ہے صورت، اب تو میٹر جو ہے، پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو میٹر واز انڈسٹرکٹیبل، میٹر ختم ہو ہی نہیں سکتا، اور اب ہمیں معلوم ہے میٹر انرجی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، میٹر کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے، وہ انرجی بن گئی۔ پہلے یہ انرجی اور میٹر یہ علیحدہ کیٹیگریز تھی سائنس کی، آج یہ ایک ہی ہے، انٹر کنورٹیبل ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ جو نیوٹونین دور تھا فزکس کا، اس کے جو اثرات تھے ہمارے مفسرین پر، ہمارے علماء پر، اس میں معجزات کے انکار والی بات بھی آئی ہے۔